پیغمبر کی بیوی امت کی ماں ہے۔ توجہ رکھنا، میں نے آپ سے کہا مسئلہ یہی ہے کہ نبی کی وفات کے بعد امتی کا نکاح پیغمبر کی بیوی سے نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل یہ نہ دینا اس لیے کہ نبی کی بیوی امت کی ماں ہے، جب دلیل دیں گے تو لوگ اس پر اعتراض کر دیں گے کہ نبی امت کے باپ ہیں، جب ان کا امتی لڑکی سے نکاح ہوتا ہے تو نبی امت کی ماں ہے، ان کا امتی مرد سے نکاح کیوں نہیں ہوتا؟ دلیل وہ دینا جو میں دے رہا ہوں۔ قرآن کریم نے کہا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، تم نے پیغمبر کی بیوی کے ساتھ پیغمبر کی وفات کے بعد نکاح نہیں کرنا۔ بس یہ دلیل ہے، قرآن کی مستقل آیت ہے۔ کہ بندہ آپ سے پوچھے نماز کیوں پڑھتے ہو، کوئی حکم ہے اقیم الصلاۃ، کیوں ہم نہیں جانتے۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہو، قرآن کا حکم ہے آتوا الزکوٰۃ، حکم کیوں ہے ہم نہیں جانتے، حکم ہے۔ روزہ کیوں رکھتے ہو، قرآن میں ہے کتب علیکم الصیام، روزہ فرض ہے، کیوں ہے ہم نہیں جانتے۔ حج کیوں کرتے ہو، قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وجہ ہم نہیں جانتے۔ پیغمبر کی بیوی سے امتی کا نکاح کیوں حرام ہے، قرآن کریم میں ہے وَلَا أَن تَنكِحُوا، یہ کیوں ہے ہم نہیں جانتے۔ جس طرح نماز فرض قرآن میں ہے، روزہ فرض قرآن میں ہے، حج فرض قرآن میں ہے، زکوٰۃ فرض قرآن میں ہے، زنا حرام قرآن میں ہے، شراب حرام قرآن میں ہے، خنزیر کا کھانا حرام قرآن میں ہے، سود حرام قرآن میں ہے، نبی کی بیوت سے امت کا نکاح حرام قرآن میں ہے۔ وجہ چھوڑو، وجہ کو آپ پورا جو نہیں کر سکتے پھر آپ کیا کریں گے دلیل دے کر؟ ہر جگہ پر وجہ پر نہیں جاتے، ہاں یہ وجہ وہ پیش کرے کہ جو دلیل دے سکتا ہے۔ اب جو میں نے آپ کو دلیل دی ہے نا اس کو سمجھ لیں، اس پر کوئی یہ اعتراض کرے تو بتانا وہ کیا کہ امتی جب فوت ہو جائے، امتی کی بیوی عدت گزارنے کے بعد اس کی بیوی نہیں رہتی۔ پیغمبر کی بیوی نبی وفات پا جائیں تو عدت کے باوجود بھی بیوی رہتی ہے، چونکہ امتی کی بیوی بیوہ بن جاتی ہے، نبی کی بیوی ہمیشہ نبی کی بیوی رہتی ہے۔ امتی کی بیوی وفات کے بعد امتی کے نکاح سے نکل جاتی ہے، نبی کی بیوی وفات کے باوجود نبی کی نکاح سے نہیں نکلتی۔ کسی کی بیوہ سے نکاح کر سکتے ہیں، کسی کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ کوئی اس دلیل کو توڑ سکتا ہے تو توڑے، کوئی شوق پورا کرے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں اپنے دلائل سمجھو، اپنا عقیدہ سمجھو، اپنا مسلک سمجھو، اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ